اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، جو کہ ہم نے اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 کی جو لیکچر سیریز کا آغاز کیا، اس کے باب نمبر 1، اس کا سوال نمبر 2، آج شرک پر ہماری گفتگو ہوگی، کمپلیٹ لیکچر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رب رحمی و ناصر ہو، توجہ کے ساتھ سنتے رہیے گا۔ شرک ہے کیا؟ شرک کی اسی طرح طریقہ کار سے جیسے میں نے پیچھے بیان کیا، شرک کا لغوی مطلب ہوگا، اصطلاحی مفہوم ہوگا، اور اس کی اقسام پر گفتگو ہوگی۔ شرک کا لغوی مطلب ہوتا ہے ہمسری، برابری، ساجھیداری، اسی کے زمرے میں سینسی چینج ہو رہی ہیں عزیز طلبہ طالبات، لیکن معنی ایک ہے، برابری ہے، ساجھیداری ہے، ہمسری ہے۔ تینوں صورتوں میں معنی ایک ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل کر دینا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اور اس کے صفات کے تقاضے، جتنے بھی اس کے صفات کے تقاضے ہیں، اس میں کسی اور کو شامل کر لینا، کسی اور کو اس جیسا سمجھ لینا، کسی اور کو اس جیسا بنا لینا، کسی اور کو اس طرح مدد ان سے طلب کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے، اور ایسے کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہاں پر یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ شرک کی، جیسے میں نے بتایا، عقیدہ توحید کی بیسیکلی بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں۔ اس طرح شرک کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ کوئی آپشن آ جائے یا شارٹ کویسچن ہو تو اس کو مت بھولیے گا کہ شرک کی 3 اقسام ہیں اور توحید کی 4 اقسام ہیں۔ شرک کی 3 اقسام میں پہلی جو قسم ہے وہ شرک فی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے اندر، اس کی ذات کے اندر، توجہ سے ساتھ عزیز طلبہ و طالبات سنیے گا، کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل کرنا، اس جیسا بنا لینا، اس کی ذات کی طرح، تو یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ اس کو حصے دار اس میں شامل کر لینا، ہمسری کروا دینا، ساجھیداری کر دینا، ایکویلٹی اس کے اندر کسی کی بھی قسم کی اس کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کر لینا، یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو حضرت مریم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، انہوں نے یہ شرک بنا لیا تھا، یہ ذہن بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جیسے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شامل کر لینا، یہ کیا ہے؟ شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ شرک فی صفات کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو حصے دار بنا لینا، ساجھیداری میں لے کے آنا، اس کو جو برابری میں لے کے آنا، یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، رزاق ہے، یہ اس کی شان ازلی اور ابدی ہیں، لیکن کسی اور کو اس کی صفتوں کے اندر شامل کر لینا، یہ کیا ہے؟ شرک فی صفات ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی شرک والا پہلو اختیار کر سکتے نہیں ہیں۔ تیسری، صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں کسی کو حصہ دار ٹھہرانا، یہ اس کے صفات کے تقاضے ہیں، شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صفات کا مالک ہے، اور صفات کے ذم کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں، اس کے علاوہ کسی سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کے صفات کے تقاضے ہیں۔ چھوٹی بڑی جو بھی ہماری ضرورت ہو وہ وحدہ لا شریک سے پوری کرنی چاہیے۔ کسی اور سے مدد طلب کرنا، ایسے عمل کرنا، یہ شرک فی صفات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ شرک کی مذمت ہے جی، شرک کی مذمت قرآن کی روشنی میں، شرک کی مذمت اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ میں نے کہا کہ جب انسان اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ وحدہ لا شریک اپنی ذات کے ساتھ کس طرح کسی دوسرے کو برداشت کر سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا وہ ہو، جان دینے والا وہ ہو، رزق دینے والا وہ ہو، مال دینے والا وہ ہو، لیکن ہم کسی اور کے دوارے پر جا کر کسی اور سے مدد طلب کریں تو اس وحدہ لا شریک، اس باغیرت ذات کو کسی بھی حوالے سے گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ میرے ساتھ بہت بڑا ہی ظلم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سارے گناہ جتنے مرضی کر لو، میری رحمت ہے، گوارا کرے گی تو انشاءاللہ میں معاف کر دوں گا،
لیکن یاد رکھنا جس بندے نے میرے ساتھ شرک کیا اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا، یہ ناقابل معافی جرم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ موجب ذلت و پستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ شرک کرتا ہے اس کو ذلت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ کذب و افطرا، جھوٹ، کذب کہتے ہیں جی جھوٹ کو، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ جھوٹ کی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا کذب جو ہے اور اسی سے کاذبین اور کاذب کا جملہ بولا جا رہا ہے۔ کذب واحد ہے، کاذب اس کی جمع ہے۔ تو کذب کا مطلب ہو گیا جھوٹ، اور افطرا کا مطلب ہوتا ہے جی من گھڑت، خود سے کوئی چیز کو بنا لینا، خود سے بات بنا لینا، من گھڑت، اس کو افطرا کا استعمال کہا جاتا ہے۔ کذب و افطرا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُشْرِکُ بِاللَّهِ، جس نے میرے ساتھ شریک کیا، جس نے میری ذات میں، صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں میرے ساتھ کسی کو شامل کر دیا، وَمَن یُشْرِکُ بِاللَّهِ، جس نے میرے ساتھ شریک کیا، کیا ہوگا؟ فقد افطرا اسما عظیما، البتہ تحقیق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ہی ظلم کیا۔ اس نے کیا؟ اس نے میرے جھوٹ باندھا، کذب کیا، افطرا کیا، دخول جہنم کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں شرک کرے گا اس کو جہنم کے اندر میں داخل کروں گا، اس پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعہ النار، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ساتھ شرک کیا تو کیا ہوگا؟ اس پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ عزیز طلبہ طالبات، آخری ہیڈنگ شرک کے حوالے سے، شرک کی مذمت از روئے حدیث یا حدیث کی روشنی میں شرک کی جو مذمت ہے، اس میں لاتعداد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی موجود ہیں۔ آئیے اس پر توجہ کرتے ہیں۔ اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، بڑے جو گناہ ہیں ان بڑے گناہوں کے اندر بھی جو بہت بڑے گناہ ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑا جو گناہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس نے تم کو پیدا کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ مطلب کہنے کا یہ عزیز طلبہ و طالبات کہ اگر تمہیں ظلم و ستم کیا جائے، انتہا درجے کا پریشان کیا جائے، یہاں تک نوبت آ جائے کہ تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے یا تمہیں ذبح کر دیا جائے، لیکن اس کی ذات کے اندر، صفات کے اندر اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک کرنا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے جو کوئی مجھے مغفرت و ذنوب پر قادر جانتا ہے، کہ میرے بندے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو گناہ معاف کر دیتا ہوں اور بخش دیتا ہوں، جو یہ مجھے یہ اس پر قادر جانتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اس کو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو شرک کرے گا اس کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں چند ارشادات فرما کر کہا ان کا متعلق میری بیعت کرو۔ ان میں سے سب سے پہلی بات آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شرک کے حوالے سے میں نے آپ کو احادیث کی روشنی میں وضاحت بیان کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا انشاءاللہ عقیدہ رسالت پر ہوگا۔ نہایت ہی اہم سوال ہے، پیپر کے نقطۂ نظر سے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور آگے اس کو شیئر کرتے جائیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔